بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں ہم نے عدد کے متعلق پڑھا تھا کہ عربی کے اندر عدد تین قسم کا ہے: واحد، مثنیٰ اور جمع۔ واحد ایک کے لیے، مثنیٰ دو کے لیے اور جمع تین یا سے زیادہ کے لیے آتا ہے۔ پھر ہم نے طریقہ پڑھا تھا کہ واحد سے جب ہم مثنیٰ بناتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ واحد یا مفرد لفظ کے آخر میں حالت رفع میں الف اور نون مکسورہ لگاتے ہیں، اور حالت نصب اور جر میں یا ساکن اور نون مکسورہ زیر کے ساتھ۔ مثنیٰ میں مذکر اور مؤنث دونوں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا جمع۔ جمع ہم نے پڑھی تھی دو قسم کی، ایک ہوتی ہے مکسر اور ایک ہوتی ہے سالم۔ مکسر ہم نے پڑھا تھا، مکسر کا معنی ہوتا ہے توڑا ہوا، کہ جس میں مفرد لفظ یا ٹوٹ جائے یا بالکل تبدیل ہو جائے۔ ٹوٹنے کی مثال عبد جمع عباد آتی ہے، اور تبدیل کی مثال امراتن کی جمع نساء۔ دوسری جمع کی قسم ہوتی ہے سالم، جس میں مفرد یا واحد لفظ جو ہے وہ سلامت رہتا ہے، صحیح سالم رہتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمون۔ اب میم سین لام اور میم جو ہے یہ سالم ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا مذکر کی جب ہم سالم بناتے ہیں تو اس کے آخر میں حالت رفع میں مفرد کے ساتھ واو ساکن اور نون مفتوح لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نصب اور جر میں یا ساکن اور نون مفتوح لگاتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم مؤنث کی سالم بناتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے طریقہ یہ پڑھا تھا کہ مؤنث کی سالم تب بنے گی جب مفرد لفظ کے آخر میں تا مربوطہ یعنی بولتا ہو۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حالت رفع میں الف اور تا مضموم تنوین، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں الف تا ضمتین۔ ضمتین کا مطلب دو ضمہ، ٹھیک ہے، اور نصب اور جر میں الف تا کسرتین۔ پھر جب مکسر کے متعلق ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے، اس کے 50 کے قریب وزن ہے، لیکن اب ظاہر بات ہے سب کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ تو اب کیا کریں گے کہ ان میں ہم نے ایک طریقہ یہ سیکھا ہے کہ کتاب والے نے کیا کیا ہے کہ مکسر کے آگے میم لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مکسر کے بلکہ جمع مکسر کے وہ آگے لکھ دے گا ساتھ۔ پھر مکسر کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہوتی ہے منصرف اور غیر منصرف۔ کی بڑی سادہ سی پہچان ہے کہ منصرف کے آخر میں تنوین ہوتی ہے اور غیر منصرف کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں ایک ڈفرینٹ سی چیز پڑھی تھی، صورت اعراب، یعنی جتنی چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ سب اس نے اکٹھا کر دیا ہے کہ اعراب کی کتنی صورتیں ہیں جی، علامتیں کتنی ہیں؟ 5 پڑھی۔ جمع یا واحد مذکر و مؤنث کا منصرف کی 3 حالتیں، ایک، پھر غیر منصرف کی اسی طرح 2، پھر مثنیٰ کی 3، مذکر سالم کی 4 اور مؤنث سالم کی 5۔ 5 صورتیں ہم نے پڑھی ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں نا، یہ جو ٹیبل بنا ہوا ہے صورت اعراب کا، رفع نصب جر جہاں پہ لکھا ہوا ہے، فرمان کتاب لیں آپ سمجھ جائیں گے، یہاں سے لے لیں کتاب۔ یہاں پہ نمبر 1 اور نمبر 2 دیکھیں، 1 اور 2۔ یہاں پہ دیکھیں کہ ضمہ فتحہ کسرہ وغیرہ چینج ہو رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 18 میں دیکھیں، 1 اور 2 میں دیکھیں نا، رفع نصب جر کے نیچے حرکتیں چینج ہو رہی ہیں نا، اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرکت، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں جب حرکت چینج ہو رہی ہوتی ہے یا ایک زبر ایک زیر اور ایک پیش، جب حرکت چینج ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اعراب بالحرکت۔ حرکت چینج ہوئی ہے نا، حرکت کے لحاظ سے اعراب، ٹھیک ہو گیا۔ آگے نمبر 3 اور نمبر 4 اور نمبر 5 میں دیکھیں کہ الف نون، واو نون، یا نون، الف تا، یہاں پہ کیا چینج ہو رہا ہے؟ حرف چینج ہو رہا ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی بتا دیں یہ کون سا ہے؟ اعراب اعراب بالحروف۔ آسان بات ہے، جب حرکتیں چینج ہوئی ہیں تو اعراب بالحرکت، جب حروف چینج ہوئے ہیں تو اعراب بالحروف۔ صرف نام یاد رکھنا، فرمان سمجھ آئیے کہ جب حرکت چینج ہو تو اعراب بالحرکت، اور جب حرف چینج ہو تو اعراب بالحروف۔ اب یہاں پہ صفحہ نمبر 19 پہ آ جائیں۔ گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ ایک لفظ کی 6 شکلیں بنی ہیں، 3 مذکر کی اور
3 مؤنث کی. اب کیا ہوگا؟ مذکر کی 3 واحد کی، پھر مذکر کی 3 مثنیٰ کی، پھر مذکر کی 3 جمع کی. کتنی ہوگی؟ 9. پھر اسی طرح مؤنث واحد کی 3 مثنیٰ واحد، مثنیٰ مؤنث کی 3 اور جمع مؤنث کی 3. کتنی ہوگی؟ 9. 9 اور 9 گھبرائے تو نہیں؟ ایک ہی لفظ کی 18 شکلیں. کیا نا بہت بڑا ہے، لیکن ہم چونکہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں آسان لگ رہا ہے. ایک لفظ ہے مسلم، مسلم سے مسلمون، مسلمان، مسلمین. پھر رفع مثنیٰ پہ بنا ہے مسلمان، مسلمین، مسلمین. جمع کی طرف آئے تو مسلمون، مسلمین اور پھر اسی کے مؤنث کر دیں مسلمتن، مسلمتان اور مسلمتین، مسلمتان، مسلمتین، مسلمتین. اور پھر مسلماتن، مسلماتن اور مسلماتن. کتنی ہوگی؟ 18 شکلیں. اس طرح کتاب کی بھی، کتاب کی کتنی شکلیں ہوں گی؟ اب یہاں پہ ایک سمجھنے والی بات ہے. ایک ہے مذکر غیر حقیقی اور ایک ہے مؤنث غیر حقیقی. مذکر غیر حقیقی کا مطلب ہے کہ اس کا مؤنث کوئی نہیں ہے. مؤنث غیر حقیقی کا مطلب ہے کہ اس کا مذکر نہیں ہے. ان کی کتنی شکلیں آئیں گی؟ ظاہر ہے ان کی اپنی 9 شکلیں آئیں گی. یہاں پہ بحث کی ضرورت تو نہیں ہے، سب کو سمجھ آ گیا. کتاب ہے لفظ مذکر غیر حقیقی ہے، اس کے مؤنث نہیں آتا، ٹھیک ہے. اور جنت لفظ مؤنث غیر حقیقی ہے، اس کا مذکر نہیں آتا. کہ 9 شکلیں ہوں گی. آگے مشق کی طرف آتے ہیں. صفحہ نمبر 20، مشق نمبر 4. الف درج ذیل الفاظ کے مؤنث بنائیں اور گردان کریں. دیکھیں جی، مؤمنون کا مؤنث کیا بنے گا؟ مؤمنات. مؤمنات پڑھیں گے تو وہ جمع مؤنث بنے گا. مؤمنون کا جمع مؤنث مؤمنات. تو مؤمنون کی 9 شکلیں اور مؤمناتن کی پھر 9 شکلیں. ٹھیک ہو گیا؟ بنانے کی ضرورت ہے یا کر لیں گے؟ ضرورت ہے. اچھا، مؤمنون، مؤمنان، مؤمنین. پھر حالت مثنیٰ میں کیا ہوگا؟ مؤمنان، مؤمنین، مؤمنین. جمع میں جی مؤمنین اور مؤمنین. اب مؤنث کی طرف آ جائیں تو مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتین. پھر مثنیٰ میں جی مؤمناتان، مؤمنتین. اور جمع میں جمع مؤنث سالم مؤمنات، مؤمنات، مؤمنات. مشرکات بالکل سیم ہوگا اسی طرح ہی. مشرک کی 9 شکلیں، پھر مشرکاتن کی 9 شکلیں. صادق ہے تو صادقن کی 9 شکلیں، پھر صادقاتن کی 9 شکلیں. کاذب ہے تو کاذبن اور کاذباتن. اب یہاں پہ اگلا لفظ دیکھیں، جاہل. جاہل پہلی بات تو اس کا مؤنث کیا آئے گا؟ جاہلتن. مؤنث وہی آئے گا، کیا آئے گا؟ جاہلتن. لیکن اس میں کہہ رہا ہے کہ جمع اس کا ہے جہالا. یہ اس نے کیوں لکھا ہے؟ اس نے کہا تھا کہ جس کی جمع مکسر بنے گی وہ ساتھ لکھ دے گا. اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ جاہل کا جو جمع ہے وہ جمع مکسر ہے. کیسے بنے گی؟ جاہلن، جاہلن، جاہلن. پھر جاہلان، جاہلین، جاہلین. جمع کیا آئے گا؟ نہیں سر، جہلا لکھی ہوئی ہے سامنے. یہاں جمع مذکر سالم نہیں بنائے گا، ٹھیک ہے. جہلاء حالت نصب میں دیکھیں لفظ ہے جی جاہل، ٹھیک ہے. اس کی جو جمع آتی ہے وہ آتی ہے جمع مکسر. جہلاء. آپ نے ایک چیز پڑھی تھی کہ مکسر میں یا تو لفظ منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا. اب یہ لفظ آپ دیکھ کر بتائیں کہ منصرف ہے یا غیر منصرف. کیسے پتہ چلا؟ تنوین نہیں ہے، اس کے اوپر تنوین نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ غیر منصرف. ٹھیک ہے. تو اب حالت رفع میں یہ کیا بنے گا؟ حالت رفع میں اس کی کیا صورت ہوگی؟ یہی تنوین ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے. جہلاء. نصب میں کیا ہوگا؟ جہلاء. جر میں کیا ہوگا؟ جہلاء. اس پہ زیر
نہیں آتی کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. یہ بات سمجھ آ گئی. اب مونس کی طرف آتے ہیں. جاہلن کا مونس کیا بنے گا؟ جاہلتن. جاہلتن. اور تیسری صورت جاہلتن. مونس کیا مثنیٰ کیا ہوگا؟ جاہلتان. جاہلتین. اور تیسری صورت بھی جاہلتین. جمع کیا آئے گی؟ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث سالم کے لیے شرط یہ ہے کہ مفرد میں گول تا آ رہی ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ اس کا مؤنث آتا ہے جاہلتن. یا مفرد میں گول تا ہے آٹومیٹیکلی ہم پہنچ جائیں گے کہ جاہلاتن اس کا مؤنث بن رہا ہے، جمع بن رہا ہے. اشکال نہیں سمجھ آیا؟ یہاں پہ اشکال یہ ہوا تھا کہ جاہلن کی تو جمع آئی ہے جہلاء، اس کی تو ہم نے سالم نہیں بنائی. کیا ہم مؤنث کی سالم بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے؟ ہم اس کے مفرد کو دیکھیں گے. ہم نے جاہلن سے مؤنث کیا بنایا؟ جاہلتن. آٹومیٹیکلی ہمیں پتہ چل گیا کہ جب گول تا آ جائے تو پھر مؤنث سالم بن جاتی ہے. تو جاہلتن کی جمع کیا بنے گی؟ جاہلاتن. سمپل سا طریقہ آپ نے مفرد کو دیکھنا ہے. مکسر کا تو چونکہ رول ہی کوئی نہیں ہوتا، ہم اس لیے مفرد کو کیا دیکھیں گے؟ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ اس کا کوئی رول نہیں ہے. اس کا تو رول ہے نا، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب مفرد میں گول تا آ جائے تو مؤنث سالم. نصب میں تن نہیں آئے گا، جاہلاتن. اور رفع میں تو جاہلاتن نہیں آئے گا. نہیں میں نے اس کو سمجھانے کے لیے اس کے نیچے نہیں لکھا ہے، یہ الگ ہے اس کے ساتھ ہے. نصب میں جاہلاتن آئے گا اور جر میں بھی جاہلاتن آئے گا. یہ چیز کلیئر ہوئی. اگلی مثال بھی دیکھ لیں. عالمن ہے. عالمن کی جمع کیا آئی ہے؟ یہ تو ہر بندہ جانتا ہے، اردو میں بولتے ہیں علماء. تو علماء پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے کیونکہ اس پہ تنوین نہیں ہے. اس کی تین صورتیں کیا بنے گی؟ علماء، علماء، علماء. ٹھیک ہے، اس پہ زیر نہیں ہے. عالم کی مؤنث کیا آتی ہے؟ آسان اردو کا لفظ ہے عالمہ. عالمتن. تو اس کی جمع کیا آئے گی؟ عالمات. اردو میں بھی کہتے ہیں عالمات. ٹھیک ہے، عالمتن سے عالماتن، عالماتن. کوئی سوال ہو کسی کا؟ عبدالرحمان کوئی سوال ہو؟ ساری بات سمجھ آ گئی؟ عالمتن کا مثنیٰ وہی طریقہ ہے، الف نون لگائیں گے پھر یا نون اور پھر یا. عالمتان تا کے ساتھ. عالمتان پھر نصب میں عالمتین، پھر جر میں عالمتین. اور جی نہیں، منصرف غیر منصرف کا چکر جو ہے وہ مثنیٰ میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، وہ یا واحد میں ہوتا ہے یا جمع مکسر میں ہوتا ہے. نہ وہ جمع سالم میں ہوتا ہے اور نہ ہی مثنیٰ میں ہوتا ہے. منصرف اور غیر منصرف کا تعلق آپ صورت اعراب میں دیکھیں، صفحہ نمبر 18 پھر سے دیکھیں. منصرف کے ساتھ ہی اس نے لکھا واحد اور جمع مکسر، مطلب کہ منصرف یا واحد میں ہوتا ہے یا جمع مکسر میں ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا جی؟ اور کوئی سوال؟ سمجھ آ گئی؟ آگے دیکھتے ہیں جی. مشق نمبر 4 با درج ذیل الفاظ مذکر غیر حقیقی ہے. مذکر غیر حقیقی کون سا ہوتا ہے؟ جس کا مؤنث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو ان کے معنی بھی یاد کریں اور ان کی جو جمع ہے وہ مکسر آئے گی. سب کی جمع مکسر ہے. اور پھر گردان کر دیا. دیکھیں مسجد، مسجدن جمع کیا آئے گی؟ مساجد. اور مسجد کا معنی مسجد ہی ہے. زمبن اس کو پڑھنا ہے زمبن. یہ نون جو ہے نا اس کو میم کر کے پڑھنا ہے. یہ تجوید کا رول ہے کہ جب با سے پہلے نون ساکن ہوتا ہے تو اس نون ساکن کو ہم کیا کرتے ہیں جی؟ میم ساکن کرتے ہیں. زمبن دیکھیں لفظ ہے جی.
زن بن. اب یہاں پہ دیکھیں با سے پہلے نون آ رہا ہے تو اس نون کو ہم میم ساکن کر کے پڑھیں گے. آپ قرآن پاک کو جا کے گھروں میں دیکھیے جہاں کہیں اس طرح کی صورت آئے گی وہاں پہ یہاں میم لگا ہوگا چھوٹا سا. وہ اسی لیے لگا ہوتا ہے کہ نون نہیں پڑھنا میم پڑھنا. زم بن. زم بن کا معنی ہوتا ہے گناہ. گناہ کے لیے ہم مختلف الفاظ پڑھیں گے. یہاں ہم نے لفظ پڑھا ہے زم بن. جمع کیا آتی ہے جی؟ ذنوب. منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ منصرف ہے. کیسے پتہ چلا؟ تنوین سے. نہر جمع آتی ہے انہار. ہمارا نہر ہے. قلب. قلب جمع آتی ہے قلوب. یہاں لفظ یاد رکھیں قلب قاف کے ساتھ. اکثر لوگ اس کو قلب پڑھتے ہیں. یہ بہت بڑا فرق ہے. قلب اس کا معنی کیا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے قلب. اس کا معنی کیا ہے؟ فرق سمجھ آیا؟ صرف کیا ہے کہ ادائیگی کے فرق کی وجہ سے اس کاف اور قاف میں فرق کی وجہ سے معنی اتنا تبدیل ہو گیا. نہیں سمجھے؟ ہے یہ تجوید کرو اس لیے میں نے آپ کو موٹے حروفات پڑھائے ہیں. ٹھیک ہے. قاف اس کو قاف ہی پڑھنا تو ہم قلب پڑھیں گے تو معنی دل بنے گا. جب ہم قلب کو یہ پڑھیں گے تو ظاہر معنی چینج ہو جائے گا. اچھا آگے ایک اور فرق آتا ہے. قلب کی جمع کیا لکھی ہوئی ہے؟ قلوب. ٹھیک ہے. اور اس قلب کی جمع ہے کتاب. ٹھیک ہے. جمع میں آگے فرق آتا ہے لیکن ادائیگی جو آپ درست کریں. قلب کی جمع قلوب معنی دل ہے. مقعد. مقعد بیٹھنے کی جگہ جسے آپ بینچ کہتے ہیں. بینچ. مقعد. کرسی کو آپ کرسی کہیں گے. ٹھیک ہے. عربی میں کرسی کو کرسی کہتے ہیں. ویسے جو بینچ ہوتا ہے بیٹھنے کے لیے اسے کہتے ہیں مقعد. رأس. اچھا مقعد کی جمع آتی ہے مقاعد. منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ یہ منصرف اور غیر منصرف تب یاد رکھنا پڑتا ہے جب ہم اس کی گردان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ظاہر ہے جب ہم گردان کریں گے تو حالت رفع نصب جار میں فرق تو آئے گا. منصرف ہوگا تو اس کو تینوں حالتوں میں تبدیل کریں گے. غیر منصرف ہوگا تو اس کی دو حالتیں ایک جیسی رہیں گی. رأس کی جمع کیا آتی ہے؟ رؤوس. رؤوس معنی ہوتا ہے سر. رأس کا معنی سر ہے. ولی جمع آتی ہے اولیاء. یہاں پہ پھر غیر منصرف ہے. معنی ہوتا ہے دوست. درسن جمع کیا آتی ہے؟ دروس. معنی کیا ہے؟ سبق. یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا درس ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا مذکر غیر حقیقی. اس کے علاوہ بھی بہت سے الفاظ ہیں. یہاں معنی پھر سے دہرا دیں تو مسجد کا معنی مسجد. ذنب کا معنی نہر کا معنی قلب کا معنی دل. مقعد بینچ. رأس ولی دوست. درس سبق. اب آ جاتا ہے مؤنث غیر حقیقی کی طرف. مشق نمبر 4 جی. درج ذیل الفاظ مؤنث غیر حقیقی ہیں. ان کے معنی بھی یاد کریں. جن کے آگے جمع مکسر کی گئی ہے ان کی تو مکسر بنے گی اور باقی جو الفاظ ہیں ان کی سالم بنے گی. یہاں میں آپ کو پھر بتاؤں گا. ان کے علاوہ اچھا پھر تمام اسباع کی گردان بھی کریں. اچھا یہاں پہ دیکھیں اذن. اذن آذان. اذن کیا مؤنث ہے مذکر ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ڈبل پارٹس آف ورڈ ہی بنا سکتے ہیں. آپ اوپر دیکھیں نا قلب سنگر ہے نا تو اس کو مذکر میں ذکر کیا ہے. اب اذن جو ہے یہ ڈبل میں آیا تو یہاں پہ اس کو مؤنث میں ذکر کیا ہے. اذن کی جمع آتی ہے آذان. آذان. ٹھیک ہے. اکثر لوگ نام رکھتے ہیں آذان نہیں بولا سے اذان. اس کو پڑھتے ہیں آذان. اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوا دیکھا ہے. بولتے ہوئے بھی لوگوں کو دیکھا ہے. آذان کا معنی ہوتا ہے دو نہیں سر جمع ہے. آذان جمع ہے. اگر دو ہوں گے تو پھر اذنان. آپ پڑھ چکے ہیں نا الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں نا آپ مصنع میں. وہ اذان ہے. یہ فرق دیکھیں نا یہاں پہ. اذن کی جمع آتی ہے آذان. اس الف کے اوپر آیا کھڑی زبر. یہ ہے کان. وہ جو مسجد میں ہوتی ہے وہ ہے اذان. جو آج آپ نے حرکت پڑھی ہے اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے. اس کو آپ نے صرف اتنا کھینچنا ہے.
اور اس کو آپ نے فرق ہے نا، آزان اور اذان. ٹھیک ہے کھڑی زبر کو ڈبل کھینچیں گے نا جی، اس کو ڈبل کھینچیں گے آزان. یہ دیکھیں نا، اصل میں یہ ہے کھڑی زبر کا معنی ہے زبر کے بعد الف. سمجھ گئے؟ اچھا جی. اذن کی جمع ہے آذان، معنی ہوتا ہے کان. آیتن اس کا معنی ہے نشانی، آیت کا معنی نشانی. اس نے جمع نہیں دی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مفرد میں گولتا ہے تو جمع کون سی بنتی ہے؟ سالم ہوتی ہے. مفرد میں گولتا ہے تو مؤنث کون سی ہوگی؟ سالم. سیئتن معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. سوقن، ہاں سوق جو ہے یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے، ہمارا مذکر استعمال ہوتا ہے. اچھا جمع آتی ہے اسواق، یہ بھی مکسر ہے. اسواق منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ رجل جی جمع کیا آتی ہے؟ ارجل. معنی کیا ہے؟ یہاں پہ پھر ایک فرق سمجھیں. لفظ ہم نے کیا پڑھا ہے جی کتاب پہ؟ رجل. ٹھیک ہے. معنی کیا ہے اس کا؟ پاؤں. ایک لفظ ہوتا ہے رجل، رجل مرد، آپ پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ نے میرا خیال حدیث میں پڑھے. رجل کا معنی ہے، رجل کا معنی ہے، حروف میں تو فرق ہے، را جیم لام وہی تین حرف ہیں، صرف حرکات کا فرق ہے رجل اور رجل. ٹھیک ہو گیا. رجل کی جمع کیا آئی ہے؟ ارجل. اور رجل کی جمع آتی ہے رجال، یہ بھی جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. اچھا رجل کی جمع آتی ہے ارجل، یہ بھی مکسر ہے پاؤں. بینہ کا معنی کیا ہے؟ واضح نشانی. آیت کا معنی تھا نشانی، اور بینہ کا معنی واضح نشانی، واضح دلیل، کھلی نشانی. سیارت کا معنی، یہاں سے موٹر لکھا ہے، یہ جو آپ کی کار ہے اس کو سیارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. نفس کا معنی جان، اس کی جمع آتی ہے انفسن. منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ منصرف. یہ پھر واحد میں پاؤں ہے تو یہ جمع میں سے کیا بولیں گے ترجمے میں؟ جمع ارجل. اردو میں کیا بولیں گے؟ اردو میں پاؤں ہی کہیں گے. پاؤں ہی رہے گا. پاؤں رہے گا. جو ہم اردو میں بولتے ہیں وہ ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے. وہ جملے کے سیاق و سباق یعنی اگلے پچھلے حروف الفاظ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے. اب ایک بندہ کیا ہی رہا ہے کہ اس بندے کے دو پاؤں ہیں، ظاہر لفظ دو جو لگ گیا صاحب. اسی لیے عربی بہت واضح ہے نا، عربی میں تو آپ کیا کہیں گے؟ رجلان. ٹھیک ہے. آگے سفر نمبر 21 ہے. ضروری ہدایت ذرا ڈراؤنی قسم کی ہے، لیکن آپ ڈریں نہیں. کہہ رہا ہے کہ 18 شکلیں آپ پہلے بنا رہے ہیں، اب آگے انشاءاللہ آپ 36 بنائیں گے. لفظ بہت بڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ کیا بھی رہتا ہے اکثر طلبہ جو ہے نا وہ بے مقصد مشقت سمجھ کر بندلی کے شکار ہوتے ہیں، دلچسپی نہیں لیتے. تو یہاں پہ آپ کو مقصد بتا رہا ہے کہ آگے چل کر مرکبات اور جملوں میں کوئی اسم استعمال کرتے وقت آپ کو اسے چاروں پہلوؤں سے قواعد کے مطابق بنانا ہوگا. فرض کریں لفظ مسلم، اس کو حالت رفع میں مؤنث، جمع اور معرفہ استعمال کرنا ہے. اب اگر آپ اس طرح کریں گے کہ مسلمن کی مؤنث مسلمتن بنائیں، پھر اس کی جمع مسلماتن بنائیں، پھر اس کا معرفہ المسلمات بنائیں، تو آپ دیکھیں کتنا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. نہیں سمجھے؟ رول تو آپ نے یاد کر لیے کہ مسلمن کا مؤنث مسلمتن ہوتا ہے، اس کی جمع مسلماتن ہوتی ہے، پھر معرفہ کرنا ہو تو الف لام لگا کے المسلمات. اگر آپ اس طرح ایک لفظ بنائیں تو آپ 1 گھنٹہ ادھر ہی لگا دیں گے. لیکن گردانی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لفظ آپ رٹ لیں آپ. ٹھیک ہے. جیسی لفظ ہے مسلمون، آپ کو کوئی بندہ کہے کہ اس کے جی آپ جمع مؤنث معرفہ بنائیں، فوراً ذہن میں آیا المسلمات. یہ مقصد ہے. ٹائم بچا ہے نا اپنا، جتنی آپ زیادہ مشق کریں گے اتنا آپ کا ٹائم بچے گا. تو ان مشقوں کا مقصد آپ کے ذہن میں صلاحیت پیدا کرنا ہے. لفظ مسلم کے مذکورہ چاروں پہلوؤں کے حوالے سے جب آپ سوچیں تو ذہن براہ راست المسلمات کا لفظ آ جائے. جو طلبہ دلچسپی اور توجہ سے مشق کر لیں گے ان میں انشاءاللہ یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی. آگے چل کر ان کی بہت سی محنت اور وقت جو ہے وہ بچ جائے گا، لیکن آپ کریں گے تب.
اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، کیونکہ ساری چیزیں اگر میں آپ یہاں پہ یاد کروانا شروع کر دوں تو ہمارا بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ آپ جتنا آپ آگے چلیں گے آپ کو تھوڑا سا ٹائم الگ سے دینا پڑے گا، خود سے کتاب کھول کر اتنا کریں کہ جتنا آپ پڑھ چکے ہیں۔ آپ دیکھیں آج کے سبق ہم نے جتنا سبق پڑھا ہے صفحہ نمبر 20 پہ کتنی ساری گردانیں ہیں۔ اگر میں ایک ایک گردان آپ سے کراؤں تو کتنا ٹائم لگ جائے۔ اگر آپ خود سے الگ بیٹھ کے کریں تو یہ میرا خیال ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر بھی اس میں یہ ہے نا، آپ خود سے کریں اور جو لفظ سمجھ رہے ہیں اس پہ آپ لائن لگا دیں، نشان لگا دیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ دوسرے دن آپ سوال کریں کہ یہ لفظ میں نے بنایا گردان میں، یہ لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ صیغہ مجھے سمجھ نہیں آیا، تو آپ بتا دیں۔ اس طرح میرا بھی وقت بچے گا، آپ کا بھی وقت بچے گا۔ ٹھیک ہے جی، تھوڑا سا آگے پڑھ لیں قائم کے متعلق یا بس کریں؟ بس کریں جی، چلیں جی، آج کے سبق پھر اتنے کافی ہے۔